السلام علیکم ناظرین، ان فوکس کے ساتھ عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارے مہمان ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے ان کے دور میں جو خارجہ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کو مسائل درپیش تھے، جو چیلنجز درپیش تھے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس صورتحال کو آج کی صورتحال سے لنک کرنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ اس صورتحال کا آج کی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ جب آپ کی پوسٹ فارن منسٹری پیریڈ میں بھی آپ بہت آپٹمسٹک ساؤنڈ کرتے رہے ہیں انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے، کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کے ریزولوشن کے حوالے سے، اور بیک چینل ڈپلومیسی کو آپ کہتے رہے ہیں کہ سینٹر پیس تھا آپ کا اور اس کی وجہ سے مسائل حل ہونے کے قریب تھے۔ کیا ریزنز تھیں آپ کی اس آپٹمزم کی؟ دیکھیے آپٹمزم کیا جب زیادہ تر تو اس سے ریلیٹڈ ہے جو میرے دور میں تھا، اور کیونکہ میں نے کلوز ایٹ ہینڈ دیکھا ہے تو مجھے کیونکہ کچھ گراؤنڈ ریالٹی سے آگاہی ہے تو ایک تجزیہ کے حساب سے میں آپٹمزم کرتا ہوں کہ ویسے خوش فہم ہو جانا وہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیے بنیادی طور پر جب میں کہتا ہوں کہ میں آپٹمسٹک تھا تو ہماری جو جنگیں ہوئی ہیں 5 تو جنگیں ہوئی ہیں اگر آپ کارگل کو اور رن آف کچھ کو گن لیں، اور 4 نیئر وار سچویشنز ہیں جن میں ایک صورتحال اس وقت تھی جب 1 ملین سولجر آئی بال ٹو آئی بال تھا، ہم پاکستان انڈیا کے، اور 11 مہینے فوجیں آمنے سامنے کھڑی رہیں۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9 مرتبہ یا آپ جنگ کے دہانے پہ پہنچ گئی یا آپ نے جنگ لڑ لی۔ اب اس کس مسئلے پہ تھا؟ وہ تو کشمیر کی وجہ سے تھا۔ کشمیر کے اوپر جو میں آپٹیمسٹک اس لیے تھا کہ جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس پہ اتنی جنگیں لڑی گئیں وہ اگر آپ حل کے قریب ہوں تو پھر آپٹیمزم کی گنجائش تو بہرحال پیدا ہو جاتی ہے۔ نہیں لیکن سر اس سے بڑا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے آپٹیمزم کی ریزن کیا تھی؟ کشمیر پہ کس طرح ہم سولوشن کے قریب پہنچ چکے تھے؟ ہاں وہ اس کا بھی بڑا سمپل سا جواب ہے کہ میں نے جو کچھ کتاب میں کہا ہے وہ آج تک کانٹرڈکٹ نہیں ہوا۔ کس لحاظ سے؟ میری کتاب کی لانچ اسلام آباد کراچی میں پریزیڈنٹ مشرف نے کی، دلی میں ڈاکٹر منموہن سنگھ جو وزیر اعظم تھے اور ایل کے اڈوانی صاحب جو اپوزیشن لیڈر تھے اور جن کے دور میں بی جے پی کے دور میں یہ پیس پروسیس شروع ہوا تھا، دونوں موجود تھے۔ دونوں کو اپنے پیریڈ کا جتنا پتہ ہے کسی اور کو نہیں پتا، اور جتنا مشرف صاحب کو پاکستان کے بارے میں پتہ کسی کو نہیں پتا۔ ان کو ایک کانٹرڈکشن نہیں آئی۔ مشرف صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ اب کیا کہا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ کیوں میں آپٹیمسٹک تھا۔ جی کشمیر کے ہی مسئلے کے ہم قریب آ چکے تھے، اور ایس کے لمبا جو ہیں جو بیک چینل نیگوشیٹر ہیں انہوں نے آج سے 5 مہینے قبل ایک نئی بات بتا دی، بڑی پتے کی بات بتائی، کیونکہ جب میں نے دفتر چھوڑا تو سر ان کی طرف سے ایس کے لمبا تھے، ہماری طرف سے طارق عزیز صاحب تھے۔ جی ہاں میں بتا رہا ہوں، لیکن جو میں پوائنٹ میک کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، وہ میں آپ پوچھیں گے تو بتا دوں گا۔ ایس کے لمبا جو ان کی طرف سے تھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب حکومت جانے کے بعد، کیونکہ جب ہماری حکومت چلی گئی تو پیپل پارٹی نے کہا قصوری صاحب کہہ رہے ہیں حل کے قریب تھے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، حالانکہ زرداری صاحب کو پیپر ڈیلیور ہوئے تھے۔ اگر انہوں نے نہیں فارن منسٹر کو اپنے بتایا تو اسے میرا قصور تو کوئی نہیں ہے نا۔ اس کے بعد نون لیگ نے کہا انہیں کچھ نہیں پتا، تو لمبا نے یہ کہا کہ جب حکومت چلی گئی تو وہ جو ہمارے بعد 2 حکومتیں آئیں وہ اسی بات پہ بات چیت کر رہے تھے، اسی فاؤنڈیشن پہ بات کر رہے تھے جس کی ہمارے دور میں بات ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ حل کے قریب پہنچے ہوئے تھے بلکہ حکومت ختم ہونے کے بعد وہیں سے معاملہ انہوں نے لمبا نے 2 حکومتوں سے شروع کیا جس نیج پہ ہم سے بات کر رہے تھے۔ سر وہ کہاں نیج تھی کیا؟ وہ نیج تھی کیا سر؟ وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے given the political will تو کیوں نہ آپٹیمزم ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے اگر مسائل ہمارے درمیان ہیں انڈیا پاکستان سے، تو بہت سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو پرومیننس دی جائے
تو آپ ایک دوسرے قریب آ سکتے ہیں. اگر ٹریول ارینجمنٹس آپ آسان کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سال میں جب میں وزیر خارجہ تھا، حالانکہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا، میں تو بہت زیادہ چاہ رہا تھا، لیکن 1 لاکھ پاکستانی اور 1 لاکھ ہندوستانی تقریباً ایک دوسرے کے ملکوں میں گئے تھے. اتنا فرق پڑا تھا پبلک پرسیپشن کا کہ لاہور میں جب ہندوستان کی ٹیم آئی ہے، حالانکہ کرکٹ ایک جنگ کا سبسٹیٹیوٹ ہوتا تھا، ایک بیٹل فیلڈ کا سبسٹیٹیوٹ سمجھا جاتا تھا، لاہور میں ہندوستان کی ٹیم جیت گئی. جو ہندوستانی آئے تھے ڈر کے مارے وہ نکل نہیں رہے تھے سٹیڈیم سے، اور حیران ہو گئے وہ یہ دیکھ کے کہ لاہور کے نوجوان ہندوستان اور پاکستان کے جھنڈے لے کے اس فیلڈ میں گئے اور انہوں نے انڈین ٹیم کو کلیپ کیا اور کنگریچولیٹ کیا. یہ کس لیے ہوا؟ یہ وہ جو 2-3 سال اچھے گزرے، پیس پروسیس ہوئی، میں نے بات کی، پریزیڈنٹ مشرف نے بات کی، لوگوں کا حوصلہ بڑھا، لوگوں کو اندازہ ہوا کہ مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر بھی معاملات سدھرنے لگے جب ان کو کچھ روشنی نظر آنے لگی. اور یہاں انڈیا کا فلیگ کوئی مان سکتا تھا کہ لاہور میں کرکٹ میچ کے بعد لاہور کے نوجوان ہندوستان پاکستان کے جھنڈے لے کے فیلڈ میں اتریں گے؟ یہ اس لیے ہوا کہ لوگوں کی آپ کامن سینس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اگر آپ ایک پازیٹیو انپٹ کریں گے، ہماری بات چیت کا یہ نتیجہ تھا کہ میڈیا بھی پاکستان اور ہندوستان میں نسبتاً پازیٹیولی ساؤنڈ کرنے لگا تھا. پبلک اوپینین سروے کیے گئے، وہ بھی بتا رہے تھے 70-75% سے زیادہ لوگ پاکستان اور انڈیا میں اس پیس پروسیس کے حق میں ہیں، بلکہ 80 سے بھی زیادہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جی ناظرین، ایک بریک لینا پڑے گا، اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے چھوڑا ہے. ویلکم بیک ناظرین. سر، جب آپ نے فارن منسٹری چھوڑی اس وقت بیک چینل ڈپلومیسی کس سٹیج پہ تھی؟ کیا پوائنٹ ڈسکس ہو رہے تھے اس وقت؟ اس میں جن چیز کا اگریمنٹ ہو چکا تھا وہ یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر کے خد و خال کیا ہے. وہ میں نے 15 پوائنٹ اپنی کتاب میں لکھے ہیں جن کو عام طور پر 4 پوائنٹ کہا جاتا ہے، لیکن ان میں نے 13-14 پوائنٹ ہیں جس طرح میں نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے. وہ بنیادی اس کے کیا معاملات تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ جو کشمیری تھے وہ تنگ آئے ہوئے تھے. میں نے ان سے پرائیویٹلی بھی بات کی. وہ کہتے ہیں ہم حل تو کریں گے، کون جیتا ہے زلف کے سر ہونے تک، ہماری جان بچاؤ ہندوستان کے فوجیوں سے. وہ لے کے سنگینے لے کے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے بچے اور ہماری عورتیں جو ہیں وہ ذہنی مریض بن گئے ہیں، نفسیاتی مریض بن گئے ہیں. تو پہلی بات جس پہ اگریمنٹ ہوا، کیونکہ بس ٹائم کم ہے، وہ یہ ہے کہ ٹروپس کا وڈرال ہوگا اربن ایریاز سے، پھر سیمی اربن ایریاز سے، پھر آہستہ آہستہ اتنا کم ہوگا، صرف ایل او سی پہ بھی منیمم ریکوائرڈ رہ جائیں گے. دوسرا یہ تھا اس کا جو امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہندوستان کہہ رہا تھا کہ وہ ان کا اٹوٹ انگ ہے، یعنی کہ ہر چیز کے وہ مالک ہیں. انہوں نے مجھے کشمیریوں نے کہا جی بعد میں تو حل دیکھا جائے گا، ہم تو وہاں سے شروع کریں گے جہاں شیخ عبداللہ پنڈت نہرو کا معاہدہ ہوا تھا. اس میں یہ تھا کہ وہ سیلف گورننگ ٹیریٹری تھی کشمیر، اور سوائے ڈیفنس، فارن افیئرز اور کرنسی کے وہ ہر چیز کا خود مالک تھا. تو اگین ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، حالانکہ ہندوستانی شروع میں ہنسے، ہم نے کہا وہیں سے شروع ہوگا. تو رزلٹ یہ ہوا کہ اس لیول کی گورننس ہمارے آزاد جموں کشمیر میں اور وہاں بیک وقت اگریمنٹ ہوا کہ آئے گی. تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو سٹیٹس کو کا ایک تھا کہ سٹیٹس کو نہیں ہٹے گا، وہ توڑیں. سٹیٹس کو توڑنے کا جو طریقہ ہم نے سوچا تھا وہ یہ تھا کہ ایک جوائنٹ میکنزم ہوگا جس کے اندر دونوں اطراف کے کشمیری جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بیٹھیں گے، اور پاکستان اور انڈیا، آپ نے پوچھا کہاں چھوڑا، تو پاکستان اور انڈیا کی وہاں موجودگی ہوگی. بات یہ ہو رہی تھی کہ کس طرح کی ہوگی، کس کیپیسٹی میں بیٹھیں گے. جب اتنے ہم نے مسائل حل کر لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر اس کے اندر یہ بھی نہیں، لیکن سر آپ کی میں اس پوائنٹ پہ آپ کی رائے جاننا چاہتا تھا کہ آپ کے آپٹیمزم کی ایسی صورتحال میں کیا ریزن تھیں کہ آپ یہ کیوں سمجھ رہے تھے کہ انڈیا اپنی سوورینٹی کنسیڈ کر دے گا کشمیر پہ؟
انڈیا کی ساورنٹی کیا؟ انڈیا اپنی سوورینٹی کنسیڈ کرنے پہ تیار کیوں ہو جائے گا کشمیر پہ؟ اور جی میں کوئی بے وقوف تو نہیں ہوں کہ جو چیز بیٹل فیلڈ پہ حاصل نہ ہو کیوں ہوگا؟ آپ 1 انچ ان سے نہیں لے سکے، وہ 1 انچ آپ سے نہیں لے سکے، جتنی جنگیں لڑ لی ہیں نہ انڈیا آپ سے 1 انچ لے چکا ہے۔ تو جو فیصلہ ہونا تھا وہ اس بنیادوں پر ہونا تھا کہ جو تینوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اگر انڈیا کے لیے قابل قبول ہوتا تو کہتا ہے تم نکلیں آپ آزاد جموں کشمیر سے، وہ اٹوٹ انگ ہے ان کا۔ ہم کہتے ہیں کہ پلیبسسٹ کرو، یو گیٹ آؤٹ۔ کشمیریوں میں ڈیویژن تھی، کچھ آزادی چاہتے ہیں، کچھ پاکستان میں ملنا چاہتے ہیں، تو ایسا ہی حل ڈھونڈا جا سکتا تھا جو تینوں کا، کشمیریوں کا جن سے میں پرائیویٹلی ملا، پاکستان کی حکومت اور انڈیا کی حکومت، وہ کبھی مانتے ہی نہ۔ اگر وہ یہ نہ سمجھتے کہ اس کو 80% کے قریب یا 90% لوگ ایکسپٹ کر لیں گے، جو تو ایکسٹریمسٹ ہیں یا RSS کے ممبرز ہیں یا یہاں کے ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ کسی صورت میں نہ مانتے اس کو۔ لیکن ہمارا یہ اسیسمنٹ تھا کہ 90% 85% لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے، اور گورنمنٹس آف پاکستان اور انڈیا یہ سمجھتی تھیں کہ اتنے ہم قریب آ گئے ہیں، خاکہ بنا لیا تھا کہ بہت جلد ہم اپنی پارلیمنٹ میں اور کیبنٹس میں اور میڈیا کے سامنے لائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں تھی آئینی کہ ہم حل کر لیتے مسئلہ کشمیر۔ تو دونوں حکومتیں یہ کوشش کر رہی تھیں کہ ایک ایسے خاکے پہ راضی ہو جائیں کہ وہ اپنی میڈیا میں عوام کے سامنے لائیں، کیبنٹ کانسٹیٹیوشنل جو پروسیس اس کے ذریعے گزارے، پارلیمنٹ کے ذریعے گزارے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنی پارلیمنٹ میں، اور انڈیا سمجھتے تھے وہ اپنی پارلیمنٹ میں لے جا کے اس خاکے کو پیش کر کے منظور کروانے کی پوزیشن میں تھے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ انڈیا کی طرف سے ان سو مینی ورڈز کسی نے اس سارے فارمولے کے حوالے سے ابھی تک بات نہیں کی۔ آپ تو بہت اوپنلی اس فارمولے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن انڈیا میں کوئی منموہن سنگھ یا کوئی ان کا جی ہاں، جتنی میں اتنی اوپنلی بات کر رہا ہوں تو کچھ سمجھیے، منموہن سنگھ کے اور اڈوانی کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کہا ہے انہوں نے جو کہا ہے۔ جی ایک بندے نے کہا ہے، جی کسی نے بھی نہیں کہا۔ کتاب کو نکلے تو 6 مہینے ہو گئے ہیں، میری تقریب میں موجود تھے دلی میں، پریزیڈنٹ مشرف کو کس نے روکا ہے؟ وہ کہہ سکتے ہیں غلط ہے، جن لوگوں کو پتہ ہے۔ پتہ کس کو تھا؟ یہ سیدھی سادی بات ہے، واجپئی صاحب کے دور میں واجپئی کو پتہ تھا، پریزیڈنٹ مشرف کو پتہ تھا، مجھے پتہ تھا۔ ان کے دور میں، میں بیک چینل کے علاوہ بتا رہا ہوں، بیک چینل والوں کو بھی پتہ تھا جو بیک چینل پہ ہوتا تھا، اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ بیک چینل پہ جو ہوتا تھا اور جو ہماری امریکہ، یورپین یونین اور دنیا کے دیگر ممالک سے ڈپلومیٹک ٹاکس کشمیر پہ ہو رہی تھی، یعنی کہ جو 2 ہیڈز تھے، زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر منموہن سنگھ اور پریزیڈنٹ مشرف، اور 3 فارن منسٹرز، کیونکہ وہاں 3 تھے، ان کو صرف اپنے پیریڈ کا پتہ تھا۔ میں خوش قسمتی سے سارے وقت میں تھا تو مجھے پوری پکچر کا پتہ تھا کہ بیک چینل پہ کیا ہو رہا ہے اور ڈپلومیٹکلی ہم کس طرح ڈیل کر رہے ہیں۔ جو بیک چینل نیگوشیٹرز تھے ان کو بھی پتہ تھا، پاکستان میں طارق عزیز صاحب کو پتہ تھا، وہاں ان کو لمبا صاحب کو پتہ تھا۔ تو اس لحاظ سے جو بندے لکھ سکتے تھے وہ یا پریزیڈنٹ مشرف ہیں، ان کو بیک چینل فرنٹ ہر کا پتہ ہے، یا منموہن سنگھ یا فارن منسٹرز، اور فارن منسٹر میں صرف میں لکھ سکتا تھا کیونکہ انڈیا میں وہ 1.5 سال رہے ہیں اور میں 5 سال رہا تھا، تو ان 2 نے ابھی نہیں لکھی اور یہ کانٹرڈکٹ نہیں کی کسی نے۔ تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ جی انڈیا نے ایکسیپٹ نہیں کی، انڈیا کیوں ایکسیپٹ کرے؟ جب تک یا ہماری حکومت رہتی اس پہ ایگریمنٹ ہو جاتا، جب نئی حکومت کوئی سے ان کا ایگریمنٹ ہوگا تو وہ بولیں گے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے پھرے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک چیپٹر لکھا ہے پورا پاکستان آرمی اینڈ انڈیا کے حوالے سے،
جس میں آپ نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان آرمی کسی سٹیج پہ بھی انڈیا کے ساتھ مذاکرات کو اپوز نہیں کرتی رہی، لیکن پاکستانی میڈیا یہ بات رپورٹ کرتا رہا ہے کہ جو جنرل مشرف کی پروپوزلز تھیں کشمیر کے سلوشن کے حوالے سے، اس کو کور کمانڈرز میٹنگ میں ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ رپورٹڈ فیکٹ ہے جو پاکستانی میڈیا اس کو رپورٹ کر چکا ہے۔ یہ 100% نون سنس ہے۔ اگر ہوا ہوتا تو اس وقت ہمیں پتہ نہ ہوتا۔ جس وقت یہ کیا انڈیا کی گورنمنٹ بات کرتی؟ اگر اس کو پتا ہوتا کہ پاکستان کے کور کمانڈرز نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو ان کو دماغ خراب تھا کہ اپنا وقت ضائع کرتے، پاکستان سے بات کرتے، کس لیے کرتے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ اور کیا ایسی چیز پاسبل ہے کہ مشرف صاحب تو چھوڑیں، وہ تو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ISI کے ہیڈ تھے، اور اس کے علاوہ احسن سلیم حیات صاحب، جنرل احسن سلیم حیات 4 اسٹار جنرل جو وائس چیف آف آرمی اسٹاف، جو ڈے ٹو ڈے افیئرس کو ہینڈل کر رہے تھے، وہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے، اور فورن سیکرٹری ریاض محمد خان کے ساتھ جب پریزیڈنٹ مشرف موجود ہوتے تھے تو نمائندگی حکومت کی وہ کرتے تھے، ISI کی جنرل کیانی کرتے تھے، فوج کی جنرل احسن سلیم حیات کرتے تھے، اور یہ بیک چینل ڈپلومیسی ڈسکس ہوتی تھی، بیک چینل ڈپلومیسی ڈسکس ہوتی تھی، بیک چینل کی رپورٹ آیا کرتی تھی، رپورٹ میں سیمی کولنز فل سٹاپس لگا کرتے تھے، میں نے اپنے ہاتھوں سے سیمی کولن لگائے ہیں، وہ ڈرافٹ آ کے پھر ہم فورن سیکرٹری کو دیتے تھے، فورن سیکرٹری میرے پاس لاتے تھے، وہ ہم آگے بھیج دیتے تھے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی تھی، ڈیبیٹ کے بعد انڈیا چلا جاتا تھا۔ انڈیا میں بھی آبویسلی یہی پروسیس ہو رہا ہوگا نا۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ کتاب پڑھیں ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر، جو ہندوستان میں لکھی گئی ہے، ڈاکٹر سنجے بارو۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ہر افسر سے بات کی، ملٹری والے سے، انہوں نے تو جو ریٹائر ہو گئے تھے بندے کور کمانڈرز انڈیا میں، ایک ایک کور کمانڈر جس نے کشمیر میں سرو کیا، اس سے بھی سرو کی، جب سیاچن کا ذکر کیا، کیا میں مان سکتا ہوں کہ جس پروسیس سے ہم گزر رہے تھے وہ نہیں گزر رہے تھے؟ وہ بھی گزر رہے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ سر ایک سوال اسٹیج پہ میں آپ سے ایک منٹ، اس وقت کی صرف حکومتیں نہیں بلکہ ڈیپ سٹیٹ جس کو ہم پرماننٹ گورنمنٹ کہتے ہیں، دونوں کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت راضی تھی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سنجے بارو بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اور کتابیں لکھی گئی ہیں، شیو شنکر مینن جو کہ بعد میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آئے، ان کی بھی ایک کتاب آئی ہے، اس کا نام ہے چوائسز۔ انہوں نے بھی اس کو، حالانکہ وہ اور چیزوں کے بارے میں ہے، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، تو کسی نے ڈینائی نہیں کیا۔ سٹیو کول نیو یارکر کا میرا میگزین، انہوں نے انڈیا، پاکستان، یونائٹڈ اسٹیٹس، برطانیہ، تمام ڈیسیجن میکر سے بات کر کے مضمون لکھا، ٹرانسفارمیشنل پیس نیو یارکر کے اندر۔ کسی نے اس کو ڈینائی کیا؟ سارے کے سارے ریکارڈ پہ ہیں۔ سر ایک سوال اسٹیج پہ میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، یہ بتائیے کہ یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی کے حوالے سے جو سلوشن آتا کشمیر کا، اس کے بعد آزاد کشمیر کی اور مقبوضہ کشمیر کی حکومتیں اپنی جگہ پہ قائم رہتی یا کوئی نیا سٹرکچر ریز ہوتا؟ دیکھیے بالکل قائم رہتی، صرف سوال یہ تھا کیونکہ آپ نے پہلے ہی پوچھ لیا تھا، بارڈرز چینج نہیں ہونے تھے، سٹیٹس کو چینج ہونا تھا ایک لحاظ سے اور ایک لحاظ سے نہیں۔ سٹیٹس کو کیسے چینج ہونا تھا؟ بھارت کہتا تھا اٹوٹ انگ ہے، جب وہ یہ کہتا کہ پاکستان آ کے بیٹھ، ادھر کے بھی کشمیری بیٹھے، ادھر کے بھی بیٹھے، انڈین بھی بیٹھے، پاکستانی، اور 17-18 سبجیکٹس ہم نے جوائنٹ میکنزم کو دیے تھے، جس میں جو سب سے اہم تھا، اور اس کو میں انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہوں، کہ پاور پروجیکٹس، واٹر کے پروجیکٹس، ان کا انفراسٹرکچر، وہ بھی اس کے سلسلے میں بھی ان کو کہا گیا تھا کہ وہ فیصلے کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسا سلوشن تھا جو ماضی میں تصور ہی نہیں ہوتا تھا۔ ماضی میں تو وہ کہتے تھے آپ جائیں، نکلیں، جیسے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، یہ تو ہماری ٹیریٹری سے گزر رہا ہے۔ وہ تو کہتے تھے یہ اٹوٹ انگ ہے، اگر اٹوٹ انگ ہے تو ہم سے کس لیے بات کر رہے تھے؟ اپنا اور ہمارا وقت کیوں ضائع کر رہے تھے؟ اٹوٹ انگ پہ تو نہیں بات کر رہے تھے، بات کر رہے تھے ایک نئی فارمولیشن پہ، جس میں پاکستان کے پاس وہ ٹیریٹریز رہیں گی۔ کیا آپ کا خیال ہے حکومت کو پاکستان کی اتنی ارسپانسبل ہے کہ گلگت بلتستان جو چین کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک لنک ہے، ہم چھوڑ دیں گے؟ انڈیا کو تو چھوڑیں آپ، کیا ہم چھوڑنے کو تیار تھے؟ یہ خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ کبھی پاکستان کمپرومائز کرے گا اپنی اسٹریٹجک لنکس چائنا کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑنے کی
جی جی بالکل ٹھیک. اچھا سر، ایک سوال میں حال کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے لکھا کہ پاکستان آرمی انڈیا سے مذاکرات کو اپوز نہیں کرتی، اس کی مخالفت نہیں کرتی، لیکن یہاں پر پولیٹیکل اینالسٹ پاکستان میں اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا جو 2014 اگست کا دھرنا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کو انڈیا سے نارملائزیشن کی خواہش سے پیچھے ہٹانے کے لیے تھا. کہ جو میں نے اپنی کتاب کا میرا ریفرنس دے رہا ہے نا، میں نے آرمی میں چیپٹر لکھا ہے جی. اس میں کوئی ان بندوں کے جرنیلوں کے نام لکھے ہیں، تو 14 جرنیلوں کو تو نام ہے اس میں، جی ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، ڈینائی کر دیں. نہیں، یہ میں نے روکا ان کو. یہ دھرنے کے حوالے سے نہیں اب نہیں، میں بات سنتے جائیں آپ ذرا، آپ کو جواب میرا سمجھ آ جائے گا، جی کیونکہ میں لگی لپٹی رکھ کے بات نہیں کرتا. کریں ڈینائی، میں ریڈی ہوں جواب دینے کے لیے. نمبر 1، کیونکہ میں جو سمجھتا ہوں پاکستان کے قومی مفاد میں ہے، میں وہ کر رہا تھا، اور اس وقت کی فوج بھی وہ کر رہی تھی، ISI بھی وہ کر رہی تھی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ آرمی کا نقطۂ نظر کیا ہے انڈیا کی طرف. وہ انڈیا کو دشمن سمجھتے ہیں، انڈین آرمی پاکستان کو دشمن سمجھتی ہے. ان کی ٹریننگ ہے ایک دوسرے کو دشمن سمجھیں. اگر دشمن نہیں سمجھیں گے تو نہ موٹیویشن ہوگی. یہ ساری دنیا کی آرمیز میں ہے بدقسمتی سے، لیکن ہمارے ہاں تو بالکل کلیئر ہے کہ انڈین آرمی پاکستان کو دشمن سمجھتی ہے، پاکستان آرمی انڈیا کو دشمن سمجھتی ہے. اب کیا اس کا، لیکن یہ کوئی پرانے زمانے کے کوئی جتھے تو نہیں ہے. دیز آر پروفیشنل آرمیز. پروفیشنل آرمیز کا کیا ہوتا ہے کہ جب فیصلہ ہو ایک سٹیج پہ تو اس آرڈر کو فالو کیا جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک کیپٹن جب بھرتی ہوتا ہے، ایک جب لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، کیپٹن اور میجر تک اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، پھر وہ سٹاف کالج جاتا ہے. میں نے سر ایکسپلین کیا ہے. لیکن جب بندہ بریگیڈیئر بن کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پہنچتا ہے اور وہ فورن پالیسی، وار سٹڈی، اسٹریٹجی پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ 25-30 نیشنلٹی کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ کے افسر فورن یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ان کا جو ورلڈ ویو ہے بدلتا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. نیشنل انٹرسٹ کی یہ ڈیفینیشن نہیں کہ آپ ملیٹریلی سٹرونگ ہو جائیں تو مضبوط ہیں. سوویت یونین تحلیل ہو گیا تھا باوجود 20,000 ویپنز کے. فار اے اسٹرانگ ملٹری یو نیڈ اے اسٹرانگ اکانومی اینڈ یو نیڈ اے اسٹرانگ اسٹیبل اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم. تو دیئر فور کوئی فوج میں جو بندہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا مفاد کس چیز میں ہے. صرف فوجی طاقت میں نہیں ہے، اس کو عوام کی تائید بھی حاصل ہونی چاہیے، اکانومی بھی اچھی ہونی چاہیے. وہ نہیں ہو سکتی اگر پرماننٹ سٹیٹ آف وار میں آپ رہیں گے. لیکن ایک شرط تھی پاکستان آرمی کی، اور وہ بڑا کلیئرلی میں نے کتاب میں سٹیٹ کیا کہ جو بات ہوگی برابری کی بنیاد میں ہوگی. کشمیر کا فیئر نیگوشیٹڈ سلوشن ہوگا. سمجھیے، اگر یہ 2 کنڈیشنز پوری ہوتی تو فوج اس کے ساتھ تھی. اور میں ایک اور ثبوت دیتا ہوں، وکی لیکس نے 100% ثابت کر دیا کہ جب ہماری حکومت ختم ہو گئی تو اس وقت رپورٹ کیا گیا کہ امبیسڈر این پیٹرسن ملی جا کے ہمارے جانے کے بعد، بلکہ یار دوست تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرف صاحب کو نکال اس لیے دیا گیا تھا کہ کیانی صاحب چاہتے تھے، کیونکہ وہ ہندوستان سے امن کرنا چاہتے تھے تو ان کو فارغ کیا جائے. یہ بھی کہا جا رہا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا. جی 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 بالکل. میں کہہ رہا ہوں اس میں رپورٹ ہے، اور وہ یہ سیکرٹ کانورسیشنز ہوتی ہیں. کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وکی لیکس نکلے گی. وکی لیکس نے کہا ہے جب ہماری حکومت ختم ہوئے پتہ نہیں 2-3-4 سال ہو گئے تھے، تو این پیٹرسن ملی جنرل کیانی کو، اور جنرل شجاع پاشا اس وقت تھے شہدائے سائی کے ہیڈ. انہیں کہا کہ میں لاہور میں فارمر فورن منسٹر قصوری کو ملی ہوں، خورشید قصوری کو. ان سے پوچھا ہے کشمیر کا مجوزہ حل کیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا ہے یہی تھا، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیک چینل پہ کس کو ہونا چاہیے، تو میں نے کہا ریاض محمد خان جو ہیں وہ فورن آفس کے بندے ہیں. اور کیونکہ اعتراض کرتا تھا فورن آفس کہ جی فورن آفس کا بندہ ہونا چاہیے، تو آپ اس اعتراض کو بھی ختم کر دیں. اور ریاض محمد خان صاحب ایک اسکالرلی آدمی ہیں، وہ لکھنے پڑھنے کی بھی ان کو عادت ہے، ان کو بیک چینل نیگوشیٹر کر دیں. تو اس میں سب کچھ لکھا ہے وکی لیکس میں کہ جنرل کیانی نے اور جنرل شجاع پاشا نے کہا کہ جو قصوری صاحب نے کہا ویسے ہی ہے. اور ہم اس کی بھی سپورٹ کرتے ہیں
کہ ریاض محمد خان کو ہونا چاہیے. ان کو کیا ضرورت تھی؟ سنی کوئی نہیں رہا تھا. اگر وہ حل کے خلاف تھے تو کہہ دیتے کہ نان سنس قسم کا حل تھا. جیسے مشرف گیا ہم نے کہا اس کو فارغ کر دیا جائے. جی ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے چھوڑا ہے. ویلکم بیک ناظرین. جی خورشید قصوری صاحب، سر اب تو صورتحال بہت ہی خراب ہو چکی ہے انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے. اب فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ موڈی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 15 سال تو کم از کم حکومت کریں گے انڈیا پہ. تو اگر یہ 15 سال حکومت کرتے ہیں تو انڈیا پاکستان ریلیشنز کی شیپ کیا بنے گی؟ یہ 15 سال کریں یا 50، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں. جی میں بات کر رہا ہوں گراؤنڈ ریالٹی کی. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ ہندوستان کے پاس دنیا کی دوسری بڑی فوج ہے. پاکستان کے پاس دنیا کے پاس چوتھی پانچویں بڑی فوج ہے. ہندوستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، پاکستان کے پاس ہیں. ان کے پاس ڈیلیوری سسٹم ہے ان دا فارم آف ایئر کرافٹس، سوفسٹیڈ ایئر کرافٹس، کروز میزائلز، بلسٹک میزائلز. آپ کے پاس بھی کروز میزائلز، بلسٹک میزائلز اور سوفسٹیکیڈ ہوائی جہاز ہیں. ان کے پاس فضائل مٹیریل تیزی میں گرو کر رہا ہے. آپ کے پاس فضائل مٹیریل تیزی میں گرو کر رہا ہے. پھر کنونشنل آرمی پہ آ جائے. ابھی ایک کتاب آئی ہے ناٹ وار ناٹ پیس، جی جس کا بنیادی اور وہ جی ابھی آئی ہے. جی اور اس جی اور جارج پرکووچ اور ایک اور ہیں ان کے ساتھ. اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صرف نیوکلیئر نہیں، سب کنونشنل اور نیوکلیئر لیول پہ دونوں ملک برابر ہیں. کسی ایریا میں تھوڑا سا ایک ملک آگے تو کسی میں دوسرا ہے. انہوں نے تو یہاں تک پریڈکٹ کیا ہے کہ اگر یہ رول آؤٹ کریں گے امن، تو یہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ پھر نیوکلیئر جنگ نہیں ہوگی. اس لیے کنکلوژن یہ ہے کہ اگر کوئی پاگل نہ ہو، پاگل پن کی میں نہیں ضمانت دے سکتا کہ کوئی پاگل ہے یا نہیں، کسی کو دورہ پڑا یا نہیں. کوئی کامن سینسیکل بندہ، نارمل کامن عقل کا آدمی سوچ ہی نہیں سکتا ان حالات میں کہ فل فلیج جنگ ہو جائے اور گارنٹی دے کہ نیوکلیئر ویپنز یوز نہیں ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نریندر مودی جو ہیں وہ جو بھی ان کے بارے میں آپ کہیں، وہ ہمبل اوریجن سے آئے اور پہلے گجرات کے چیف منسٹر بنے اور پھر انڈیا کے پرائم منسٹر بن گئے. ایسے لوگ عموماً پریکٹیکل ہوتے ہیں. کیا ان کو نہیں پتا؟ اگر وہ سمجھتے کہ انڈیا کین گیٹ اوے تو پھر میں آپ کی بات مان جاتا. ہاں جی پھر تو بڑے خطرہ ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بھی ایک خاص قسم کا ہے. تو پھر آپ کو ورڈز پہ نہیں کبھی دیکھا جاتا ہے کیپیبلٹی کو، انٹینشنز نہیں کو دیکھا جاتا ہے کیپیبلٹی انڈیا اور پاکستان دونوں کی ہے کہ وہ انبیئربل ڈیمیج ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں. تو کیا نریندر مودی تیار ہے؟ چلے اس کو تو چھوڑیں جی. سر جنگ نہ ہوتے ہوئے بھی ایسی صورتحال بن سکتی ہے جس میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ نقصان پاکستان اور انڈیا پہنچا سکتے ہیں. جنگ نہیں ہو رہی. نہیں میں ایک اور بات کہتا ہوں. جنگ تو بات کی بات ہے. انڈیا نریندر مودی کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں معاشی انقلاب لاؤں گا، غریبوں کی قسمت بدل دوں گا. یہی انہوں نے یو پی میں بھی کہا ہے ابھی. تو کوئی عقل کا اندھا سمجھ سکتا ہے کہ دونوں کی فوجیں 1 ملین دوبارہ کھڑی ہو جائیں جیسے ہمارے دور میں ایک دفعہ ہو گئی تھی پہلے جب میں وزیر خارجہ بنا ہوں. انڈیا کی اکانومی جی تو کیا انڈیا کی اکانومی پنپے گی؟ سارا کیپٹل بھاگ جائے گا. فورن کیپٹل تو بات کی بات ہے، انڈیا کیپٹل ہی بھاگ جائے گا. پاکستان کا بھی یہی حشر ہوگا. تو یہ سمجھنا کہ صرف جنگ ہی نہیں، انڈیا کی معیشت داؤ پہ لگ جائے گی. تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ دلیل پہ کہہ رہا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ بر صغیر کی قسمت میں تباہ و برباد اور نیست و نابود ہونا ہے تو وہ تو اللہ میاں کو پتا ہے، مجھے تو نہیں پتا. میں تو ہر چیز دلیل سے تجزیے سے کر سکتا ہوں. نہیں لیکن اب پاکستانی گورنمنٹ کے پاس پالیسی آپشنز کیا ہیں جو نریندر مودی صاحب کا رویہ دیکھتے ہوئے، ان کی حکومت کا رویہ دیکھتے ہوئے آپ کے خیال سے پاکستان گورنمنٹ کے پاس پالیسی آپشنز کیا کیا ہیں؟ دیکھیے نریندر مودی صاحب کے رویے کے باوجود ابھی انڈیا کی نے یہ جو اپنی واٹر کے اوپر، انڈس واٹر کے اوپر اپنی ٹیم بھیجی ہے. حالانکہ مودی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو پانی بند کر دیں گے پنجاب کے الیکشن میں. دوسری چیز یہ ہے کہ حالانکہ ان کی پالیسی کنسسٹنٹ نہیں، مودی صاحب کی فلپ فلاپس تھے.
باوجود اس کے وہ لاہور آئے تھے اور سب لوگوں کو انہوں نے سرپرائز کیا. وہ کس لیے آ رہے تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہتے ہوئے نہ بھی حل ہی کوئی نہیں. انڈیا میں بھی کچھ نہیں ہو سکتا. جو بھی انڈیا کا پرائم منسٹر اس کو پاکستان سے بات کرنی پڑے گی. ایک بات اور لکھ لیں, پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہو اور پاکستان کا کوئی رولر سول یا ملٹری ہو, ضیاء الحق ہوں, ایوب خان ہوں, مشرف ہوں, ہر ایک کو انڈیا سے بات کرنی پڑے گی. اور انہوں نے کی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کو ماضی میں دشمن تصور کرتے ہیں. جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو اپنے ملک کا دفاع, اپنے عوام کی خوشحالی, اپنے ملک کی سٹیبلٹی کو دیکھنا پڑتا ہے. فوجی ہو یا سویلین, ایک دفعہ اس کی ذمہ داری بن جائے تو وہ جب تک بالکل عقل سے فارغ نہ ہو, ان کو انہی بنیادوں پہ سوچنا پڑے گا جو میں کہہ رہا ہوں اور جو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. جی سر, مختصراً اگر فرما سکیں کہ آپ کے آبجیکٹیو انالیسز میں پاکستان انڈیا ریلیشنز خرابی کی طرف جا رہے ہیں اب, یا کوئی بہتری کی صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, بہت محرکات ہیں جس کو آپ کو نظر آتا ہے کہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. جس قسم کے بیانات آئے ہیں, جس قسم کے بندے کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا ہے یو پی کا, یوگی آدتیہ ناتھ, جس قسم کے ان کو بیان آئے ہیں, بندے کا خون کھول جاتا ہے. لیکن ایک تو ووٹ لینے کے لیے بیانات ہیں, ایک آپ وزیر اعظم ہندوستان کے ہیں جو ابھی انہوں نے کوشش کیا کی, انہوں نے سمجھا کہ پاکستان کو ڈرا دھمکا لیں گے. ایل او سی پہ انہوں نے کہا ایک بندے مارو گے 10 ماریں گے, اور فرق کیا پڑا؟ رک ہی گئے نا آخر میں. دونوں کو سمجھ آ گئی کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. غریب لوگ مارے جائیں گے دونوں پہ, غریب ہی مرے نا دونوں سائیڈوں پہ. جی بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر کوئی ایسا راستہ مجھے نظر نہیں آتا. آج میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا. مجھے صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں, اور انڈیکیشن ایسی ہے کہ نریندر مودی کیونکہ بڑی میجورٹی سے جیتے ہیں تو اب شاید 2019 میں ان کو کانفیڈنس بڑھ گیا ہے. مسلمانوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا, انہوں نے بغیر مسلمانوں کے یو پی جیتا ہے. لیکن ایک بات کلیئر ہے, کوئی بھی ملک سٹیبل نہیں رہ سکتا جس میں اتنے زیادہ لوگ ناخوش ہوں. اس کو عام زبان میں 5th کالم کہا جاتا ہے. جیسے پاکستان میں مائنورٹیز بہت کم ہیں, اگر آپ اپنی مائنورٹیز سب کو ناراض کریں گے آپ بھی نہیں رہیں گے سٹیبل. ان کے یہاں تو بہت زیادہ آبادی ہے. خورشید قصوری صاحب, وقت ہمارا ختم ہو گیا. آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کا. ناظرین, خورشید قصوری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اگلے ہفتے تک کے لیے عمر فاروق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.